اچھی خبر جب آتی ہے، اچھا انیشیٹو ہوتا ہے تو اس سب کے سامنے کہ ایک تو آج کمزور طبقے کی میں بات کر رہا تھا، احساس نشوونما پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ پرائرٹی کیا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ 40% بچے جو ہے وہ غذائی قلت کی وجہ سے اپنی پوری قد تک نہیں پہنچتے، سٹنٹڈ گروتھ کی جو ہم بات کرتے تھے. یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے جس علاقے سے بھی ہو، جو مرج ڈسٹرکٹس ہے، سندھ، بلوچستان، ساؤتھ پنجاب، ان علاقوں میں دیکھیں تقریباً 40% پاکستان کے بچے پوری قد تک ذہنی نشوونما ان کی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو خوراک پورا نہیں ملتا. آج انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان مرج ڈسٹرکٹ میں چونکہ سب سے زیادہ ہے وہاں پہ اس پروگرام کا آغاز کرے گا، اور جو حاملہ خواتین ہے تو 2 سال سے کم بچے ہیں، نہ صرف ان کو ان کی غذا بہترین غذا کے لیے بلکہ ان کو ساتھ میں جو جس گھر میں جو ضرورت مند ہوں گے، جو ڈیزرو کرتے ہیں، تو بچی کی پیدائش پہ ان کو 2000 ماہوار وظیفہ اور 1500 بچے کی پیدائش پہ جو ایک ان کو یہ وہاں پہ وظیفہ ملے گا. غذائی قلت کا جو شکار تھے بہترین خوراک کی طرف ہم جائیں گے. یہ پروجیکٹ ہے، یہ ہم ہمیشہ فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، موجودہ حکومت بھی کرتی ہے، اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کدھر ہے مدینہ کی ریاست. تو یہ مدینہ کی ریاست کوئی ایک دن میں نہیں بنی تھی. فلاحی ریاست کی اگر آپ بات کریں، یہ جو غذائی قلت کے شکار بچے ہیں، جو ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھنا، ان کو خوراک مہیا کرنا، یہ فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج آپ اسکینڈینیویا میں دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، وہاں پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں فلاحی ریاستوں میں، ہمارے ہاں نہیں تھے. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم نے اپنی سوسائٹی کے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے. یہ جو اسلام آباد میں کہیں بھی پروگرام میں جاتا ہوں اور موقع چاہے موٹر وے پولیس کا ہو، چاہے NHA کا ہو، پوسٹل کا ہو، 2 پروگراموں کا میں ضرور ذکر کرتا ہوں. یہ جو احساس ہے، کیونکہ احساس بنیاد ہے فلاحی ریاست کی، احساس، رحم، انصاف. جس سوسائٹی میں یہ نہ ہو سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ شیلٹر ہوم کا قیام، میں کل ڈیٹا دیکھ رہا تھا، 25 لاکھ پاکستانیوں کو جو شیلٹر ہوم پناہ گاہ تھا، 25 لاکھ لوگ پچھلے 1.5 سالوں میں ریاست کے مہمان بنے جو سڑکوں پہ سوتے تھے. یہ شیلٹر ہوم ایک سے اسلام آباد میں آغاز ہوا تھا، 200 تک وہ پہنچ گئے. 25 لاکھ پاکستانیوں کو وہاں پہ خوراک اور اس کے ساتھ ساتھ رہائش جو ہے وہ دستیاب ہوئی. پھر کل ہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس پروگرام کو اب ہم نے بہترین سہولیات کی طرف لے کے جانا ہے. تو اگر کوئی پوچھے اگر ہم سیاست میں ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے کہ ہم نے فلاحی ریاست کا سوچ اور خواب لے کے آئے تھے، چاہے اپنی وزارت میں ہو، چاہے اپنی ڈپارٹمنٹس ہو، چاہے ہمارے موٹر وے پولیس ہو، ہم ہائی وے NHA سے جب بات کرتے ہیں، پوسٹل میں آپ نے دیکھا کہ پینشنرز کے گھروں تک ہم نے پینشن پہلی دفعہ پہنچایا جو بڑی گرمیوں میں بھی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. تو پرائرٹی اور ترجیح کیا ہے؟ پرائرٹی اور ترجیح اور دوسروں سے فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ کمزور طبقے کو اٹھانا، عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو سہولت دینا، ان کا احساس رکھنا. اور یہی احساس موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام اور یہی احساس فلاحی ریاست کی بنیاد ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنی وزارتوں میں اپنی ذمہ داریوں کے تحت ہم نے بھی یہی احساس اپنے اندر رکھنا ہے کہ کوئی بھی شہری سفر کر رہا ہو تو ہم ہماری طرف سے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کے جو لوگوں کا سامان چوری ہوا تھا یا ان کا نقصان ہوا تھا، کہیں اپنے کھو گئے تھے تو گم گئے تھے، تو آپ نے وہ امانتیں لوگوں تک پہنچائی. یہ احساس. گفتگو سے قبل میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو جو ہے وہ باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہے. پاکستان زندہ باد. شکریہ. جو کہیں پہ آپ نے بچوں کی تصویریں دکھائی کہ ان کو والدین سے ملا لیا، تو یہ آپ نے سروس دی، یہ احساس تھا آپ نے. کیونکہ ہمارا موٹر وے پولیس نے کوئی یہاں پہ جس طرح کے باقی پولیس ہوتے ہیں ان کی طرح ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. وہ بہت بڑا فرق ہے موٹر وے پولیس میں اور عام جو ہمارے پولیس ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہماری ذمہ داریاں الگ ہے لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے الگ اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی احساس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. یہی فلاحی ریاست کی سوچ صرف وزیر اعظم کی نہیں ہونی چاہیے، چند وزراء کی نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کا ایک کمٹمنٹ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے. رستہ مشکل ہو سکتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، لیکن جب نیت ہو، خلوص ہو، ارادہ ہو،
عزم ہو اللہ کامیابی دیتا ہے. اور چند دنوں کے اندر جو معاشی خوشخبری ابھی پاکستان کو مل رہی ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو پروگرام شروع کیے تھے ان کو آگے بھی لے کے جائیں گے. اور موٹر وے پولیس کو جس طرح فیسیلیٹیشن کا آئی جی صاحب نے انیشیٹو لیا ہے کہ آگے جب بھی کوئی پروگرام ہوگا وہ ہماری ترجیح آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر سیکٹری صاحب نے کہا کہ موٹر وے پولیس پہلے 97 میں بہترین ادارہ تھا, آگے جا کے مزید بہترین سے بہترین ہوتا گیا. اس طرح ہم نے پاکستان کے باقی اداروں کو بھی اٹھانا ہے, پاکستان کو اٹھانا ہے. ہم نے اپنے لیول پہ جہاں پہ ہمیں ذمہ داری ملتی ہے ہم اس کو پوری کریں گے. سروس ہے ملک کے لیے, ملک کو سروس کریں گے, دیں گے, اداروں کو بہتر کریں گے. تو جو قوم کے اوپر پیسہ لگنا ہے اداروں کے اوپر لگنا, جو قوم کے اوپر پیسہ لگنا ہے وہ اداروں کے اوپر لگ رہا ہے, وہ اداروں کے اوپر نہیں لگے گا, قوم کے اوپر لگے گا. تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, قوم کی بھی اوپر بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے, اور پاکستان کو صحیح معنوں میں نصب مدینہ کی طرز پہ فلاحی ریاست بنائیں گے. انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ صحیح معنوں میں فلاحی ریاست کی بنیاد کا آغاز ہو چکے, انشاءاللہ اس کو بنائیں گے. کم وسائل تھے, ذمہ داری ان کے اوپر بڑھتی گئی, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں پوری قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو, بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر آپ نے کردار ادا کیا. تو پوری قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی, اور وہ پروجیکٹ بھی ہمارا اب میچور ہو چکا ہے. ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ اگر ہم موٹر وے پولیس کے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے معیار کو دیکھیں تو پورے پاکستان میں باقی اداروں سے بہترین ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ نہ صرف ٹریننگ سینٹر کا قیام ہو, ڈرائیونگ لائسنس یہاں سے ایشو کیے جائے, بلکہ جو ہمارے پاکستانی ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم نے یو اے ای اور باقی دنیا سے بھی رابطہ کیا کہ جو موٹر وے پولیس کا لائسنس لے گا تو باہر جا کے ان کو پھر وہ مشکل سے نہیں گزرنا پڑے گا, اور اسی کے اوپر وہ اپنا جاب یا جو ڈرائیونگ وغیرہ وہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو ہم نے ساتھ میں اس کے اوپر بھی شروع کیا, وہ ابھی انشاءاللہ جلد اس کے اوپر بھی آغاز ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر وے پولیس کے ایشوز کی ابھی بات ہو رہی تھی, ابھی ہمارا کل ہی ایک ای او آئی آیا ہے حیدرآباد سکر کے, جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور تقریباً 300 کلومیٹر کا حیدرآباد سکر کا. وہاں پہ میں سیکٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب موٹر وے مکمل ہونے جاتا ہے تو وہاں پہ 2-3 ایشوز سامنے آتے ہیں. پہلا ایشو یہ کہ موٹر وے پولیس وہاں پہ آپ نے پہنچانے, کیونکہ 120 کلومیٹر سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ تو سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اشارے پہ بھی اگر کہیں پہ اشارے ہو, سگنل ہو, تو وہاں پہ بھی پولیس والا ہاتھ کے اشارے سے روکتا ہے گاڑی کو, حالانکہ دنیا میں کہیں پہ یہ نہیں ہوتا. تو اگر کہیں پہ آپ نے موٹر وے بنا لیا اور 120 کلومیٹر کا آپ کہہ رہے موٹر وے پولیس نہیں ہے, تو آپ خود سوچیں کہ وہاں پہ کس قسم کے حادثات اور یہ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو کل ہمارا نیا پروجیکٹ ای او آئی جس کا آیا ہے, اور انشاءاللہ اگلے سال اس کا گراؤنڈ بریکنگ ہوگا, تو اس کے PC1 میں سیکٹری صاحب کی طرف سے ڈالا گیا کہ جو موٹر وے پولیس کی ریکوائرمنٹس ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ PC1 آپ بناتے تھے, اس میں گاڑیاں NHA کے لیے, پروجیکٹس کے لیے اس حوالے سے آپ رکھتے تھے, موٹر وے پولیس کے لیے آپ نہیں رکھتے. تو ابھی ہمارا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی سڑک بنے گی آگے, اس میں PC1 کا حصہ ہوگا موٹر وے پولیس کی تمام ضروریات, اور یہ اس پروجیکٹ سے ہم نے اس کا آغاز کر لیا. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنے موٹر وے پولیس نئی ریکروٹمنٹ جس طرح آئی جی صاحب نے بات کی, تقریباً 4000 سے زیادہ مزید ہائی ویز موٹر ویز چند سالوں میں موٹر وے پولیس ٹیک اوور کر لے گی. اور جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 392 کلومیٹر کا ملتان سکر کمپلیٹ ہو گیا, اس طرح تاکوٹ والا, عبدالحکیم, سیالکوٹ, سوات موٹر وے اس کا دوسرا فیز شروع ہونے جا رہا ہے, ویسٹرن روٹ پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو آگے ان کی ذمہ داری مزید بڑھنی ہے, لہٰذا ہم نے ریکروٹمنٹ کا بھی آغاز کر لیا. 2000 سے زیادہ ہمارے نئے جوان جو ہے وہ اور آفیسرز وہ بھرتی ہو گئے, اور مزید ریکروٹمنٹ کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی یہ ضرورت بھی پوری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک خیبر پختونخوا سے آغاز کیا, جو کہ ہم انشاءاللہ جلد ہی پورے پاکستان تک پھیلائیں گے اس کو, کہ جب ایکسیڈنٹ ہائی ویز کے اوپر, موٹر ویز کے اوپر ہوتے تو آپ کو جو امیجیٹ ریلیف دینا ہوتا ہے. 1122 خیبر پختونخوا کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا.
مختلف جو خیبر پختونخوا کی تمام سڑکیں ہیں اور موٹر ویز ہے اس کے اوپر منی آپریشن تھیٹر بھی ہوگا. اگر کوئی خدا نہ خواستہ سیریس قسم کی بیماری آ جائے موٹر وے کے اوپر, وہ تمام سہولیات موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر موٹر وے پولیس اور ساتھ میں 1122 KP, تو وہ سہولیات بھی دستیاب ہوگی اور اس کو ہم پورے پاکستان تک بھی لے کے جائیں گے. میں پھر سے ایک دفعہ موٹر وے پولیس کا, آپ کے تمام آفیسرز کا, جوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پورے قوم کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساتھ میں میں ذرا کرونا جس طرح ہمارے آئی جی صاحب نے بات کی کہ ایک مشکل وقت گزرا, میں پوری قوم کا, میڈیا کا, NCOC نے جو کردار ادا کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے سامنے ہے. اگر ایک تو اللہ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا, کامیابی دی. آپ کو پتہ ہے کہ جب امپیریل کالج کی پہلی اسٹڈی انہوں نے کیا کہا تھا کہ 10 اگست کی تاریخ دی تھی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. 10 اگست کی تاریخ دی گئی تھی کہ پاکستان میں ایک دن میں 80,000 اموات کا کہا گیا تھا, اور اس وقت بڑا پریشر بھی تھا, لاک ڈاؤن کا بھی پریشر تھا, پورے ایک خوف بھی تھا. لیکن ہم کامیاب کیسے ہوئے؟ ایک تو پوری حکومت, عوام, میڈیا سب نے مل کر اس کا مقابلہ کیا. اویئرنیس کمپین آپ لوگوں نے چلائے. ہم نے اپنے جو موٹر وے پولیس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ٹریننگ چل رہی تھی آن لائن ٹریننگ پہ ہم آ گئے, تو سب نے SOPs کا بہت زیادہ خیال رکھا. لیکن کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ میں خود جو سوچتا ہوں, کیونکہ ابھی 10 اگست پرسوں ہی 10 اگست تھا اور وہ اسٹڈی اور وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ کیا سوچا جا رہا تھا, اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. میری نظر میں جو پہلے دن سے پوری دنیا ایک لاک ڈاؤن کا شروع ہوا, اور جو فیصلہ ہوا تھا کمزور طبقے کو دیکھ کے, اللہ نے اس وجہ سے کامیابی دی کہ آپ نے پہلے دن کہا کہ ہم نے لوگوں کو بیماری سے بھی بچانا ہے, لیکن ساتھ میں ہم نے لوگوں کو غربت سے, بھوک سے, بے روزگاری سے بچانا ہے. کیونکہ پاکستان میں غربت کی سطح سے نیچے 25% سے زیادہ آبادی مکمل زندگی گزار رہی ہے, غربت کی سطح سے نیچے. ہمارا ڈیلی ویجر بہت زیادہ ہے. تو جب آپ نے ان کا سوچا, SOPs پہ سب نے عمل درآمد کیا, اللہ نے کامیابی دی. جب آپ عام طبقے کے لیے, کمزور طبقے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ کامیابی دیتا ہے. اس بات کو یہاں پہ بتانے کا مقصد کہ آگے بھی ہم نے نہ صرف SOPs کے اوپر خیال رکھنا ہے, بلکہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ ایک پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ ہر ٹیوزڈے کو ہم ایک نیا سوچتے تھے, آئیڈیاز لے کے آتے تھے کہ ہم جو ہمارے شاہراہوں کے اوپر سفر کرنے والے ہیں, جو بزرگ شہری ہے, جو خواتین ہیں, ان کے لیے ہم کس طرح سے سفر کو آسان بنا سکتے ہیں. ہم نے پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ہر فیصلے کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عام طبقے کو شاہراہوں کے اوپر بھی بہترین سے بہترین سہولت دیں. ہم نے کیا کیا کہ آپ نے ریسٹ ایریاز کے اوپر ابھی دیکھا ہوگا, وہاں پہ بزرگ شہریوں کے لیے جو ہمارے اسپیشل پرسن تھے ان کے لیے انتظامات کیے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ریسٹ ایریاز کے اوپر, یہ پہلے نہیں تھا. جو خواتین سفر کرتی تھی اور بزرگ شہری, ان کے لیے ہم نے جتنی بھی بڑی گاڑیاں سفر کرتی تھے موٹر ویز کے اوپر, ہمارے موٹر وے پولیس نے یقینی بنایا کہ ان کمپنیوں کو وزارت مواصلات نے لکھا کہ آپ نے یہاں پہ خواتین کے لیے سیٹ ریزرو رکھنی ہے اور اسپیشل پرسن کے لیے رکھنی ہے. اس کو امپلیمنٹ اگر کیا تو وہ موٹر وے پولیس نے کیا. تو جب آپ کی پرائرٹی عام لوگ ہوتے ہیں, بزرگ شہری ہوتے ہیں, یہ خواتین ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو اللہ آپ کو سرخرو کرتا ہے. یہی اسی سلسلے کو ہم نے آگے بھی جاری رکھنا ہے, اور اپنی طرف سے جتنا بھی ہم اپنے ہم سفر ایپ کا اپنے آغاز کیا تھا, بلکہ ہم نے پچھلے سال کیا, اس سے کیا ہے کہ جو بھی لوگ موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر سفر کرتے ہیں, آپ کو نہ صرف موسم کی صورتحال کا, روڈ کی کنڈیشن کا, بلکہ پوری ٹریول ایڈوائزری آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہے. تو اس کا بھی ایک اچھا انیشیٹو تھا, اس کا بھی آغاز ہوا تھا. آگے میں NHA اور پوسٹر وغیرہ کی آگے ہماری تقریبات ہوگی. میں اپنے موٹر وے پولیس کو ایک دفعہ پھر کہوں کہ یہ ایک بہترین فیصلہ سیکٹری صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ آگے کے لیے جو بھی ہمارا PC1 ہوگا, جو بھی پروجیکٹ آئے گا, اس میں موٹر وے پولیس کو فیسیلیٹیشن اور ان کی ضروریات کو دیکھ کے ہم نے اس کو بھی پورا کرنا ہوگا. آگے انشاءاللہ ہمارے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے, کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو
5 بڑے، جتنا ہمارا PSDP ہے تقریباً اس سے زیادہ کے کافی زیادہ اس سے ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے 5 بڑے اس سال پروجیکٹس آ رہے ہیں انشاءاللہ. ہم وہ بنا رہے ہیں. جو ہمارا ملتان سکر یہ والا جو سی پیک کا روٹ تھا اس کو تو ہم نے تقریباً مکمل کر دیا حیدرآباد سکر کی تکمیل کے بعد. اب ہمارا ویسٹرن روٹ جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر کام بھی تیز کرنا ہے، نئے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں، اس کی تکمیل تک بھی جانا ہے. تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں قوم کو آسانیاں مل رہی ہے. جو GT روڈ کا علاقہ تھا جہاں پہ مطلب موٹر وے نہیں تھا، حالانکہ سب سے کمرشل ایکٹیویٹی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے، جو کاریا راولپنڈی تک، سیالکوٹ کاریا راولپنڈی، تو وہاں پہ بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے، وہاں پہ موٹر وے بنے گا انشاءاللہ. تو یہ ہمارے نئے منصوبے آ رہے ہیں. مغربی روٹ جو ہے وہ پہلے خواب تھا، اب حقیقت ہے، گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اس قسم کے منصوبے لے کے آئیں گے. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ.